اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک کر دیا. خیر کثیر کتنا دیا؟ حضور نے کتنا لیا ہم کو کیا پتا، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. یہاں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک، بے شک ہم نے عطا کیا. ہم نے انا اعطیناک، بے شک ہم نے عطا کیا. ہم نے آپ کو کوثر. اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک کر دیا. ابھی کثرت کیا ہے سنیے گا. غور تو کر ہے فطر دافی، ادھر سے ادھر خدمت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ کیا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ کیا. آگے سنیں جی، سنو میں آپ سناؤں میں سنو. ہاں جی تسی سننے ہو تو سنان واسطے، ہاں تو سنو. آگے شعر سنو میرے آقا کی شان. تم میرے غرام میں فقیر عجم، تم میرے غرام، تم میرے غرام، تم میرے غرام میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب، اور یہ لب، تیرے گن اور یہ لب ہزار بار بشویم دغن دے مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے عددیس. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے من کو جا، تو کو جا، من کو جا. سبحان اللہ. ایک کلام کی فرمائش کی ہے، وہ کلام میرے پاس ابھی شاید ہوگا نہیں. کسی کو یاد ہو، کسی کے پاس ہو تو مجھے دے دیجئے گا، میں شروع کر دیتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا وَرَفَعْنَا لَكَ، تیری آہٹ اور میرا سدرا، تیری چوکھٹ، تیری گاگن میرا ساگر، تیری گاگن میرا ساگر، تیرا صحرا میرا، اور تیری مدغت میری بولی، تیری مدغت میری بولی، تو خزانہ میں وہ جھولی. تیری مدغت میری بولی، تو خزانہ میں وہ جھولی. تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈور. ورفعنا، تیرے دم سے، تیرے دم سے میں کچھ بھی نہیں، بس تیرے دم سے دل بینا، کبھی فاراں کبھی سینہ. تیرے دم سے دل ویراں دل بینا، کبھی فاراں کبھی سینہ. نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا جینا، میرا مرنا، میرا جینا. نہ ہو پھر کیوں تیری خاطر میرا مرنا، میرا جینا. نہ ہو پھر کیوں تیری خاطر میرا مرنا. یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھنک سی، تیرے در سے میری جان تک ورفعنا
لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا میں ادھورا تو مکمل میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ میرا نامہ کیا تو نے مجھے زیرت ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ فرد قائم رب تے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں قطرہ اگر سمندر میں گئے تو وہ بھی سمندر کہلاتا ہے اور جب سمندر سے نکل جائے تو پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا داتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لك ذكرك دولہا صاحب کی فرمائشیں ہیں وہ پڑھ رہا ہوں 4 فرمائشیں انہوں نے کی تھی دولہا کی فرمائش زیادہ چلے گی شادی اس کی آپ کی نہیں آج دولہا یہ ہے نا تو دولہا کی زیادہ چلے گی 4 فرمائشیں کی تھی 3 پڑھ دی ایک رہ گئی وہ پڑھ رہے تھے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جیسے
سرکار ایسا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی بس جیسے میرے سرکار ایسا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی بدغت میں ہے تاب سخن کس کو سب اگلے سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر ہاں ارباب نظر ارباب نظر کسے کہتے ہیں پتا ہے نا جو نظر والے ہوتے ہیں جو آنکھوں والے ہوتے ہیں ہماری طرح نہیں ہوتے وہ تو آنکھوں والے ہوتے ہیں ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں دیکھا کہ مسجد نبی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراب سے پشت لگائے بیٹھے ہوئے ایسے میں ایک بچی آتی ہے اس کے ہاتھوں میں کھجور کی پلیٹ ہوتی ہے تو میرے آقا اس پلیٹ سے کھجور نکال کر کہتے ہیں علی کھاؤ گے کہتے حضور کھاؤں گا تو قریب آتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے منہ میں کھجور دے دیتے ہیں یہ خواب پھر حضور فرماتے ہیں علی اور کھاؤ گے کہا حضور اور کھاؤں گا تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے ایک اور کھجور مولا علی کے منہ میں دی اور پھر ہوا یہ کہ ان کی آنکھ کھل گئی اور کھجوروں کا ذائقہ جو نا وہ آ رہا تھا فجر کا وقت تھا گئے مسجد میں فاروق اعظم کا دور تھا خلافت فاروق اعظم کا دور تھا جس طرح خواب میں دیکھا تھا نا اسی طرح فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے یوں محراب پر یوں پشت لگا کر اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے اس کے ہاتھ میں کھجور کا تھال ہوتا ہے تو فاروق اعظم اس لڑکی سے وہ کھجور لے کر کہتے علی کھاؤ گے کہا ہاں حضور کھاؤں گا تو مولا علی کے منہ میں سیدنا فاروق اعظم اپنے ہاتھ سے کھجور دیتے ہیں پھر کہتے ہیں علی اور کھاؤ گے کہا حضور کھاؤں گا ایک اور کھجور سیدنا فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے مولا علی کے منہ میں دیتے ہیں وہ کھجور کا ذائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ علی کہتے ہیں کہ امیر المومنین اور دینا تو فاروق اعظم کہتے ہیں علی اگر خواب میں حضور نے بھی اور دی ہوتی نا تو میں دے دیتا حضور نے دو دی تھی تو میں نے دو دیے یہ سن کر مولا علی کہتے ہیں کہ یہ خواب آپ کو کیسے پتہ چلا آپ نے دیکھا کہا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ارباب نظر ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونے میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کا خبر کتنے تارے گرے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی قدم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی رہی چاند ہمارا نبی ہے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی یوں چاہیے کون دیتا ہے دینے
جیسے میرے سرکار ہے نہیں کوئی کدیے حلیمہ کدیے غلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کدیے غلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کدیے غلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کدیے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کدیے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا ہاں جی حلیمہ سعدیہ شاعر نے اپنے جذبات ان کے جو زبان حال تھا نا اس کو لکھا کندیے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال میں لب کے لے آواں سونا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چودویں دا چند تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تیرے جیا سونا نبی او لباں تے تاج ہوے کوئی مینوں تے بس اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سونگ دوں محمد وسیع ذوالفضل جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوطی یہ چبیلی یہ گلیلان اور چمپا کا لکھار جس کی نقصت میں قربان بھولو برگ سمن نافع آہو و ختن باد چمن بھو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار جیسے میرے سرکار ایسا کوئی حضور جیسا کوئی نہیں اچھا حضور جیسا کوئی نہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں نا نماز کی ہر رکعت میں فرض کی ہر رکعت میں سنت موقتہ و غیر موقتہ و نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے ٹھیک ہے اس سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کیا ہے پڑھو نا الحمد کیا مطلب الحمد تمام خوبیاں للہ ہے اللہ کے لیے کون رب العالمین جو عالمین کا رب ہے پالنے والا تمام خوبیاں کس کے لیے پوری کائنات میں جس میں جو خوبی ہے جتنی خوبی ہے ہم بظاہر تعریف کرتے ہیں اس کی لیکن یہ تعریف ہے اللہ کیونکہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں حضور کا ذکر سن تو خوش ہو رہے ہیں چہرے بھی دیکھیں ایسے مرکری بلب کی طرح ہو گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے بلب فیوز ہو جاتا ہاں ہمارا ایسا نہیں ہمارے چہرے جو نا برکری بلب کی طرح روشن ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سن کے الحمدللہ تو یہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں ذرا یہ تو سوچو کہ حضور کو بنایا کس نے بنایا بولو نا اللہ نے بنایا اور صرف یہ نہ دیکھو صرف یہ نہ بولو اللہ نے بنایا بلکہ یہ بھی دیکھو کیسا بنایا اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کیسے بنایا امام کہتے ہیں وہی رب جس نے تجھ کو غم تنگ کرم بنایا وہی رب ہے الحمدللہ رب العالمین
تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ نماز پڑھا کرو، جب نماز پڑھا کرو تو یہ ذرا تصور بھی کیا کرو نا، وہ اور ہوں گے جن کے نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں ان کی، اور سنی جب تک خیال آ نہ جائے، جب پڑھتا بندہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے، کرو نا حمد کرو، تجھے حمد ہے، تجھے حمد ہے، کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، ہاں کسی غیر کا نہیں، سمجھو اعلیٰ حضرت کے کلام کو۔ الحمدللہ رب العالمین، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ کیا دل کر رہا ہے میں یہ پڑھتا رہوں جھومتا رہوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے، تمہیں حاکم برایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 کوئی تم سا کون آیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی جانب سے روح پھونکی، اپنی جانب سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ۔ اللہ نے یہ قدرت کی نشانی بتائی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرے۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی، بڑی نشانی ہے، نشان اعظم، اعظم نشان اعظم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہ بھی بتایا اللہ نے کہ مجھے کوئی حاجت نہیں کہ میں عورت سے ہی پیدا کروں۔ اس کی بڑی نشانی ہے، نشان اعظم ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، جبریل آئے اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں دم کیا، ان کے دم سے، جبریل کے دم سے۔ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آنے والے کیسے کیسے آئے، پر امام کہتے ہیں کوئی تم سے کون آیا، کوئی تم سے کون آیا، کوئی تم سے کون آیا، کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم، کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم۔ ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ حضور جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، جس کے دم سے، سمجھو کہ جس کے دم سے عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے شکم میں تشریف لائے، جس نے دم کیا، جس نے دم کیا، سدرہ والے نے، انہی سے پوچھتے ہیں نا، مزہ تو تب ہے نا کہ جس نے دم کیا نا، ان سے ہی پوچھتے ہیں بتائیے کہ حضور جیسا کوئی ہے کہ نہیں۔
تو جب ان سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے. تھالا تھالا کیسے کہتے ہیں؟ تھالا کیسے کہتے ہیں؟ کہو اس پہ کھانا کھاتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں لیکن تھالا اسی کو نہیں کہتے. تھالا کہتے ہیں ایسے گڑھے کو جس کو کھود کر جس میں درخت لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تھالا. کیا کہتے ہیں؟ ارے دیکھنا بھائی یہاں چادر تھی میری کہاں گئی؟ تو بندہ یوں سرسری دیکھ لیتا ہے نا کہ چلو بھائی آئی ایسے دیکھ لو بس. ایک ہوتا ہے سرسری دیکھنا اوپر اوپر سے, ایک قیمتی چیز ہوتی ہے نا تو بندہ چھان دیتا ہے. اے دئیے اس کو اٹھایا, اس کو اٹھایا, ادھر دیکھا تو اس کو, یہ کونے دیکھے, کھاچے دیکھے, کدھر. تو دیکھنا دو طریقے کا, ایک سرسری اوپر اوپر سے, ایک چھان دینا. جبریل سے پوچھا گیا کوئی حضور جیسا ہے؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا جیسے میرے سرکار ایسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی. تیرہ صدیاں گزر گئیں. کتنی؟ ابھی تو 14.5 تک ہو گئی, تین میں 13 کی بات ہے. حضور کا جلوہ ہے, قریب سے دیکھو کہ دور سے دیکھو, دائیں سے دیکھو کہ بائیں سے دیکھو, سامنے سے دیکھو کہ پیچھے سے دیکھو, اس وقت دیکھو یا اب دیکھو یا جب دیکھو. قریب سے دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے احسن منک لم تر قط عینی. اور 13 صدیاں گزر جانے کے بعد گولڑا والا پیر فاتح قادیانیت پیر میر علی 13 صدیاں گزرنے کے بعد کہاں دیکھا؟ وادی حمرا میں. اور وہاں دیکھ کر کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کل زلف دے اک مستانی مخمور اکھیگن مدبانی دو ابرو اوس مثال دس جتنوں کے مزا دے تیر چھٹا لفظ کھا کے لال یمن چک دگنا دی دیا دل لڑے اس صورت نو میں جانا جانا کہ جان جنانا سچ آنکھ تے رب دی میں شانہ تھا جس شان کو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ اجمل کا, جنہوں نے عربی پڑھی ہے نا, گرامر پڑھی ہے نا, ان کو بتایا ما اجمل کا کیا ہے, یہ ما احسن کا کیا ہے, یہ ما اکمل کا کیا ہے. پیر صاحب دیکھ کر کے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. اور کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں جیسے سرکار چس آیا کہ نہیں؟ جو پڑھے ہوئے میں ان سے پوچھتا ہوں, جنہوں نے پڑھی عربی, جنہوں نے نحو پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں ما اجمل کا میں چس آیا کہ نہیں؟ اور پیر صاحب نے جب کہا ہوگا وہ کیسا جلوہ ہوگا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مگر علی کتھے تیری ثنا اور گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں جیسے سرکار ایسا نہیں کوئی, ایسا نہیں کوئی. چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا
کل چھوٹتی ہے تو آج چھوٹے، آج چھوٹتی ہے تو ابھی چھوٹے، اور چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ اپنے گلے میں غوث کا پٹا، بولو اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحان، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحان۔ ولیوں نے دی ان کو سلام، ولیوں نے دی ان کو سلام، ابدالوں نے کی ہے غلامی۔ ایسا شعر ہے رہی ہے، جو سمجھنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کو بتا۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ نبی کے قدموں پہ ہے جز نبوت کے ختم سراہ میں حائل ہے یا غوث۔ غوث اعظم وہ شان والے بزرگ، یہ ہمارا نصیب کہ ہم ان کے مرید ہیں، یہ ہمارا نصیب کہ انہوں نے ہمیں تھام لیا، ہماری کیا اوقات۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ غوث اعظم کی شان ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدانوں نے کی ہے غلامی، ہے اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحان۔ رہا میدان عرفان، رہا میدان و شہرستان عرفان، تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث۔ یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، یہ چشتی یہ سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ تیری چڑیوں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ہے اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی سبحان، میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحان۔ اور دیکھ لو، دیکھو یہ دیکھو، دیکھو یہ نیچے کلر ہے نا، اوپر تو نہیں ہے نا، ہے نا۔ غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، اے اس پھوٹے سے خود کو باندھا، اس پھوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحان۔ یہاں رہنے والے ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا نا یہ کھنٹا کسے کہتے ہیں؟ کھنٹا قلعہ، نہیں سمجھے؟ وہ قلعے پہ کیا مانتے ہو؟ جانور مانتے ہیں نا،
اچھا قلعہ مضبوط ہوئے تھے تو پھر فکر ہون دی پاویں منج کودتی پھرے چاہے پاویں منج اچھلتی رہے ٹینشن نہیں کیوں کھونٹا مضبوط ہے او قادریوں کا کھونٹا بڑا مضبوط ہے اسی لیے بڑے کودتے ہیں اسی لیے جھومتے ہیں پتہ ہے کدھر جانا ہی نہیں اس کھونٹے سے خود کو والا اس کھونٹے سے خود کو والا آس کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے حسبیا جیلا محبوب سبحان اور سے پاک کے چاہنے والوں چاہنے والوں شرم آتی ہے جس کو شرم آتی ہے بھلے آئے مجھے ضرورت نہیں اس کی میں تو چاہنے والے سے بات کر رہا ہوں جو غوث پاک کا چاہنے والا ہے غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو ہے مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جیلا محبوب سبحان غوث پیا جیلا ہے محبوب سبحان میرے غوث پیا جیلا ہے محبوب سبحان فضل